پچھلے حصے میں ہم نے دیکھا ایک نبی نے 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن قوم نے انکار کیا۔ کیا ایک نبی کی دعا پر ایسا عذاب نازل ہو سکتا ہے جو زمین سے تمام کافروں کا نام و نشان مٹا دے؟ کیا آپ کو معلوم ہے اس عظیم طوفان کے دوران حضرت نوح علیہ السلام نے کس طرح ایک عظیم الشان کشتی بنائی اور اس کشتی میں کون کون سوار تھا؟ جب ہر طرف پانی ہی پانی تھا، کوئی بچنے والا نہیں تھا، تو ایک باپ نے اپنے بیٹے کو آواز دی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اور اس طوفان کے بعد کس طرح انسان کی نسل دوبارہ شروع ہوئی اور حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کا لقب کیوں ملا؟ شاہرو ٹی وی کے ناظرین، پچھلے حصے میں ہم نے دیکھا کس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سینکڑوں سال تک اللہ کی طرف بلایا، لیکن ان کی ہٹ دھرمی اور تکبر ختم نہ ہوا۔ جب اللہ کی طرف سے یہ وحی آئی کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایک ایسی دعا کی جو زمین کی تاریخ بدلنے والی تھی۔ آپ نے فرمایا، اے میرے رب، زمین میں کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑنا۔ پھر اللہ کا غضب آیا۔ آج تک ہزاروں سال بعد بھی دنیا کے خطوں میں اس طوفان کے نشان ملتے رہتے ہیں اور اگلے سالوں میں بھی ملتے رہیں گے۔ یہ کوئی عام طوفان نہیں تھا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے الفاظ تھے، زمین میں کسی کافر کو زندہ نہ رہنے دینا۔ یہ طوفان پوری دنیا کے لیے تھا۔ 950 سال کی دعوت توحید سے ایمان لانے والے چند مرد اور عورتیں، جن کی تعداد کم و بیش 80 بتائی جاتی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بگڑی ہوئی دنیا میں توحید کا چراغ جلتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام پیشے کے لحاظ سے ترکھان بتائے جاتے ہیں۔ اس میں بھی اللہ کی ایک حکمت چھپی تھی، کیونکہ آپ نے جو دعا کی اس کے بعد اللہ نے آپ کو ایک عظیم الشان کشتی بنانے کا حکم دیا، اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے حکم سے کشتی بناؤ اور ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرو، وہ یقیناً غرق ہوں گے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا تھا، میں اب ایک ایسا غضبناک عذاب دینے والا ہوں جو پوری دنیا کے کافروں کو اپنی لپیٹ میں لے گا اور دنیا کو کافروں سے پاک کر دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک خاص درخت کی لکڑی سے کشتی بنانا شروع کی، جس کو ساگوان کا درخت کہا جاتا ہے۔ اس کی خاص وجہ یہ تھی، اس درخت کی لکڑی پانی میں خراب نہیں ہوتی، کیونکہ کشتی نے کتنے عرصے پانی میں رہنا تھا کسی کو معلوم نہیں تھا۔ جب آپ کشتی بنا رہے تو آپ کی قوم کے لوگ آپ پر آوازیں کستے، آپ کا مذاق اڑاتے، جس کا ذکر قرآن میں کچھ ایسے ہے۔ اور وہ کشتی بنانے لگے، اور جب قوم کے سرداروں کا کوئی گروہ ان کے پاس سے گزرتا، وہ ان کا مذاق اڑاتے۔ انہوں نے کہا، اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنسیں گے جیسے تم ہنستے ہو۔ روایات کے مطابق کشتی تقریباً 100 سال کے عرصے میں تیار ہوئی۔ کشتی کی لمبائی 300 گز یا اس سے کم و بیش، چوڑائی 50 گز اور اونچائی 30 گز مختلف روایات میں ملتی ہے۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ کے 2 اہم حکم آئے۔ تو ہم نے کہا، ہر قسم کے جانداروں میں سے 2 جوڑے، ایک نر اور ایک مادہ اس میں سوار کر لو، یعنی ہر قسم کے جاندار کا ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو،
تاکہ ان کی نسل محفوظ رہے۔ دوسرا حکم اہل ایمان کے بارے میں تھا اور اپنے گھر والوں کو بھی، مگر وہ جس پر پہلے ہی حکم ہو چکا ہے اور ان کو بھی جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے، یعنی اپنے گھر والوں کو اور تمام لوگوں کو جو آپ پر ایمان لائے کشتی میں سوار کر لو، البتہ ان لوگوں کو چھوڑ دو جن کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے۔ روایات کے مطابق کشتی 3 منزلہ تھی۔ سب سے نیچے کی منزل میں تمام جانور رکھے گئے تھے، جن میں درندے بھی شامل تھے اور ہر طرح کے جانوروں کا جوڑا تھا۔ درمیانی منزل میں حضرت نوح علیہ السلام اور ایمان والے ساتھی تھے۔ سب سے اوپر کی منزل میں پرندے رکھے گئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تمام سواروں اور جانوروں کے لیے شاید 1 سال کا کھانا اور ضروری سامان رکھا تھا۔ جب یہ کام ہو گیا تو پھر وہ عظیم الشان اور غضبناک حکم نازل ہوا جس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا، جس کا ذکر قرآن میں کچھ ایسے ہے: تو ہم نے موسلادھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور ہم نے زمین میں چشمے جاری کر دیے، چنانچہ پانی ایک ایسے کام کے لیے جمع ہو گیا جو مقدر ہو چکا تھا۔ اور کافروں پر اس حکم کے ساتھ ہی غضبناک عذاب شروع ہو گیا۔ لوگ اپنی جانیں بچانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ تکبر میں رہے، جن میں آپ علیہ السلام کا بیٹا بھی شامل تھا، جس کے بارے قرآن فرماتا ہے: اور نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی جو ایک الگ تھلگ جگہ پر تھا: اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ لیکن بیٹے نے باپ کی نصیحت پہ غور نہ کیا، تکبر کا مظاہرہ کیا۔ اس نے کہا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہ رحم کرے۔ اس دوران دونوں کے بیچ پانی کی لہر حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں ہو گیا۔ یہ موت ذاتی کشتی ایک مخصوص مدت تک پانی میں تیرتی رہی، بعض اقوال کے مطابق 150 دن اور بعض کے مطابق 180 دن یعنی 6 ماہ۔ لیکن جب اللہ کا حکم آیا تو پانی کم ہونے لگا اور کہا گیا، اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور فیصلہ ہو چکا۔ جب پانی خشک ہو گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی تو اللہ نے حکم دیا حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ کشتی سے اتر جائیں۔ کہا گیا، اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ زمین پر اترو جو تم پر ہیں اور ان جماعت پر جو تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ کی دی ہوئی برکتوں کے ساتھ اپنی اور اہل ایمان کی زندگی کا نیا باب شروع کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کیونکہ طوفان کے بعد آپ کے بیٹوں سے انسان کی نسل چلی۔ آپ کے 3 بیٹے جو اہل ایمان تھے، سام، حام اور یاسف، آپ کے انہی بیٹوں کی نسلوں سے ہی آج کی دنیا کی تمام انسانی نسلیں چلتی ہیں۔ ہم ان کے بارے میں انشاءاللہ پھر گفتگو کریں گے، کس طرح ان بیٹوں سے حضرت نوح علیہ السلام اور بنی نوع انسان کی نسل پوری دنیا میں پھیل گئی۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے جب اللہ کے حکم کی نافرمانی کی جائے اور شرک اور ظلم عام ہو جائے تو اللہ اپنا حکم جاری کرتا ہے۔ شاہروخ ٹی وی کے ناظرین، ہمیں اپنے موجودہ حالات، کہیں پر سیلاب، کہیں پر بارشیں، موسمیاتی تبدیلیاں اور ناگہانی آفات کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ کہیں ہم بھی ظالموں میں سے تو نہیں؟ ہمیں اپنے اعمال سے اللہ پاک سے معافی مانگنی چاہیے اور اللہ کی رضا حاصل کرنی چاہیے۔